بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کچھ الگ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کمان اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے۔ صاف لگتا ہے کہ وہ مایوس ہو چکی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ان کی پارٹی خاموش بیٹھی ہے، نہ بات چیت ہو رہی ہے، نہ اور اگر ہو بھی رہی ہے تو کوئی نتیجہ خیز نہیں ہو رہی، یا اس میں کوئی بہت زیادہ دم نہیں ہے، اور نہ ہی پارٹی احتجاج کے لیے آمادہ دکھائی دیتی ہے۔ اور احتجاج وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ انہیں یہ کہا گیا ہے کہ جی بات چیت سے کچھ نکل آئے گا۔ بات چیت سے کچھ نکل نہیں رہا، ظاہر ہے اس کا کوئی ٹائم فریم تو ہے نہیں۔ بیرسٹر گوہر اس وجہ سے پر امید ہے، انہیں لگتا ہے کہ بات چیت سے مسئلہ نکلے گا، حل ہوگا، لیکن اس کے لیے ان کے پاس کوئی ٹائم فریم نہیں ہے۔ 2 مہینے میں، 4 مہینے میں، یا 4 سال میں؟ کیا عمران خان تب تک بیرسٹر گوہر کی ڈیل کامیاب ہونے کا انتظار کرتے رہیں گے؟ ادھر سہیل آفریدی صاحب، جنہوں نے اسٹریٹ موومنٹ چلانی تھی، وہ بھی خاموش دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اسٹریٹ موومنٹ نہیں چلا رہے ہیں، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ شاید انہیں روکا گیا ہو کہ اگر اسٹریٹ موومنٹ چلاؤ گے تو پھر جو بات چیت چل رہی ہے وہ خراب ہو جائے گی، لیکن ہمارے علم کے مطابق کوئی سالڈ بات چیت چل نہیں رہی۔ ہلکی پھلکی جو ہے وہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی ہل جل ہوتی ہے، جو کیا کہنا چاہیے، ذرا سی ایک جنبش پیدا ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ علیمہ خان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو تحریک ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیں گی اور اس کو چلائیں گی۔ لیکن اب اس میں کچھ پرابلمز ہیں، کچھ چیلنجز ہیں۔ ایک چیلنج تو یہ ہے کہ ادھر بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ بات چیت کے ذریعے اپنے اس سارے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں، عمران خان کی رہائی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں بات چیت کے ذریعے، اور ادھر علیمہ خان جو ہیں وہ سڑکیں گرم کرنے کا اعلان کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اب بیرسٹر گوہر پہلے بھی ایک شکووں کی فہرست رکھتے ہیں، پورا ان کے پاس ایک دفتر ہے، پورا رجسٹر ہے، جس میں ان کے پاس شکوے ہیں کہ جی فلاں تاریخ کو ہم عمران خان کی رہائی کے قریب ہو گئے تھے مگر یہ ہو گیا، ہم عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ہمیں ایشورنس دے دی گئی تھی مگر پھر یہ ہو گیا، ہمیں کہا گیا تھا کہ اگر آپ احتجاج نہیں کریں گے تو ہم عمران خان کو 15-20 دن میں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، لیکن پھر ہم نے جب 24 نومبر کو باہر نکل آئے۔ تو بیرسٹر گوہر کے پاس تو آلریڈی شکووں کی فہرست ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب بھی بیرسٹر گوہر اس سچویشن میں انکمفرٹیبل ہو جائیں گے، جس میں ایک تو وہ علیمہ خان صاحبہ کی، کل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ایک طرف تو وہ علیمہ خان صاحبہ کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا کیس کنکلوڈ نہ ہو، ان کو سزا نہ ہو، اور اس سلسلے میں انصار عباسی صاحب کی سٹوری کے مطابق وہ رابطے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں حکومت کے ساتھ، مقتدرہ کے ساتھ، کہ براہ کرم یہ سزائیں جو ہیں ان کو فی الحال ٹال دیا جائے، آگے لے جایا جائے اور جلد بازی نہ کی جائے۔ لیکن دوسری طرف علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ نہیں، میں تو سڑکوں پر نکلوں گی۔ تو ظاہر ہے یہ ایک پارٹی کے اندر ایک کانفلکٹ آ گیا۔ اب آپ دیکھیے گا کہ آج منڈے ہے اور آج کے سارے رات کو شو اسی نقطے پر ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بلایا جائے گا، علیمہ خان تو ٹی وی پر نہیں آتی، لیکن جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ جب ٹی وی پہ بیٹھیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ علیمہ خان صاحبہ کیا اپنی مرضی سے چلا رہی ہیں؟ کیا آپ لوگوں کی ان کو سپورٹ حاصل ہے؟ کیا آپ لوگ علیمہ خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ وغیرہ وغیرہ، یعنی اس طرح کے بہت سارے سوالات آج جو ہے وہ پی ٹی آئی لیڈرشپ سے ٹاک شوز میں شام کو پوچھے جائیں گے، اور اسی موضوع پر بات چیت ہوگی۔ تو یہ ان کے لیے چیلنج ہوگا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ صرف بیرسٹر گوہر یا پارٹی ہی کے لیے چیلنج نہیں ہے، ایک چیلنج جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے لیے بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب انہوں نے لوگوں کو براہ راست نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی سہیل آفریدی سے نہیں کہا کہ وہ نکالیں، اچکزئی صاحب سے نہیں کہا کہ وہ نکالیں، خود فیصلہ کیا ہے کہ وہ خود لوگوں کو نکلنے کی کال دیں، تو کیا لوگ ان کی کال پر لاکھوں کی تعداد میں نکلیں گے؟ یہ ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اگر ابھی تک ہم جانتے ہیں کہ جو کارکنان ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اگر علیمہ خان اور پارٹی کی لیڈرشپ کے درمیان موازنہ کرنا پڑے تو لوگ بغیر کسی تعطل کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، لوگ کہتے ہیں کہ جی سب لوگ جو ہیں وہ عمران خان سے کے غدار ہو سکتے ہیں، لیکن عمران خان سے اگر کوئی لائل ہے تو وہ ان کی بہن علیمہ خان ہے۔ لوگوں کی رائے یہ ہے، اور ایک عام تاثر بھی یہی ہے کہ لوگ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو سپورٹ دیتے ہیں۔ تو پھر چیلنج یہ ہے ان کے لیے کہ اگر وہ براہ راست لوگوں کو کال دیتی ہیں کہ آ جاؤ باہر نکلو اور آؤ عمران خان کو رہا کرانا ہے، تو کیا لوگ علیمہ خان صاحبہ کی کال پر باہر نکلیں گے لاکھوں کی تعداد میں، یا ہزاروں کی تعداد میں، یا اتنی تعداد میں کہ اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ایسا آئے کہ دباؤ بڑھے؟ کیونکہ علیمہ خان صاحبہ بار بار ایک ہی بات کرتی ہیں کہ حکومت کے اوپر دباؤ بڑھائیں تاکہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کچھ ہو سکے۔
تو کیا دباؤ بڑھانے جتنی جو احتجاج ہے، پروٹیسٹ ہے، کیا وہ علیمہ خان کر سکتی ہیں؟ کیا ان کے کہنے پر براہ راست لوگوں سے، اب یعنی اب پارٹی بیچ میں سے ہٹ گئی، اب علیمہ خان اور کارکنان، علیمہ خان اور عوام اب یہ اکٹھے کھڑے ہو گئے، اور اگر علیمہ خان صاحبہ ان لوگوں کو بلاتی ہیں تو کیا لوگ ان کی کال پر بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے؟ یہ ایک چیلنج ہے۔ پھر علیمہ خان صاحبہ کے لیے ایک اور چیلنج بھی ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے کچھ فیصلے کروائے ہوئے ہیں، اور اپنی پسند کے لوگوں کو یا اپنی مرضی کے لوگوں کو عمران خان کو تجویز کر کے ان کو عہدے دلائے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر سلمان اکرم راجہ، مثال کے طور پہ محمود اچکزئی، مثال کے طور پہ سہیل آفریدی، یعنی یہ وہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان کو تجویز دی تھی کہ یہ لوگ مناسب رہیں گے، ان لوگوں کو آگے لایا جائے۔ تو اب اگر یہ لوگ، چیلنج یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے جن کو اپنے ہاتھ سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ ان عہدوں پر بٹھایا، وہ لوگ اس وقت علیمہ خان کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں ہیں۔ یعنی آج جب علیمہ خان صاحبہ چترال میں ہیں، اور کل وہ سارا دن جب چترال کے لیے سفر کر رہی تھی، تو ان میں سے کوئی بھی لیڈر ان کے ساتھ نہیں تھا۔ پرومیننٹ ہم نے دیکھے کہ شفقت ایاز صاحب جو ہیں وہ تھے پی ٹی آئی کے لیڈر، لیکن ظاہر ہے کوئی ایم پی اے، کوئی منسٹر، کوئی ایم این اے، کوئی مرکزی لیڈر، کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ تو کیا وہ لوگ جن کو اپنے ہاتھوں سے ان عہدوں پر علیمہ خان صاحبہ نے بٹھانے میں اہم کردار ادا کیا، عمران خان صاحب سے فیصلے کرانے میں اہم کردار ادا کیا، کیا یہ سارے لوگ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ اور دیکھیے ایک تاثر یہ بھی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کا جو کیس چل رہا ہے اس میں ان کو سزا ہونے والی ہے۔ خود وہ اس بات کا اظہار خود کر چکی ہیں کئی مرتبہ کہ میرا کیس چل رہا ہے اور وہ اب مجھے بھی سزا ہو جائے گی۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کو بریت نہیں ملے گی، ان کو سزا ہو جائے گی۔ تو اب اگر اس طرح کے ماحول میں جب ان کو لگتا ہے کہ یقینی سزا ان کی ہو جائے گی، تو کیا وہ اس لیے باہر نکل رہی ہیں کہ یہ تاثر دے سکیں کہ اگر 11 اگست کو جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے، یا 11 اگست کو ہیرنگ ہوتی ہے اور 2-4 ہیرنگز میں فیصلہ آ جاتا ہے، تو کیا پھر وہ یہ تاثر دینا چاہتی ہیں کہ جب وہ باہر نکلیں تو دیکھو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس کے کافی سارے پہلو ہیں، اس کے کئی اینگلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ اس سچویشن کے ڈسکس کر رہا ہوں۔ اب اس میں کئی چیلنجز بھی ہیں، اس میں کئی پی ٹی آئی کے لیے حوصلہ افزا باتیں بھی ہیں۔ اب وہ سارے لوگ جو ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی سراہ رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ کو، جو پارٹی کے ورکرز نعرے لگا رہے ہیں کہ جی کمال کر دیا علیمہ خان صاحبہ نے کہ وہ باہر نکلی ہیں، اب ان پر پھر یہ فرض بھی بنتا ہے ان کا کہ وہ ان کی امید پہ بھی پورا اتریں۔ ایسا نہ ہو کہ علیمہ خان کو ٹویٹر پہ بیٹھ کے کہتے رہیں کہ جی کمال ہے، زبردست، آپ چھا گئی ہیں، عمران خان کو رہا کر کے لائیں گی، لیکن جب باہر نکلنے کا وقت آئے تو گھر بیٹھے رہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر علیمہ خان صاحبہ کو نہ صرف مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ایک امید کی جو ایک کرن بن کے نکلی ہیں، وہ لوگوں کی امید بھی دم توڑ جائے گی۔ اس لیے یہ ایک بڑا ٹرکی سا امتحان ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں اور کیا کر پاتی ہیں۔ اچھا، اب پی ٹی آئی کیوں نہیں نکل رہی؟ پی ٹی آئی کس انتظار میں ہے؟ دیکھیں نا، اب ایک سچویشن ہے جس میں علیمہ خان صاحبہ کو سپورٹ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو باہر نکلنا چاہیے، لیکن پی ٹی آئی نہیں نکل رہی۔ اب اس پر نجم سیٹھی صاحب نے ایک تجزیہ کیا، اور میرا خیال ہے کہ اس تجزیے میں دم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک انتظار میں ہے، ایک ایسی تبدیلی کے انتظار میں جو قدرت لے آئے، خود بخود ہو جائے، اس کے لیے انہیں کچھ کرنا نہ پڑے۔ ایک حادثہ، ایک واقعہ، ایک ایسی چیز جو سوسائٹی کے اندر ایک تحریک پیدا کرتی ہے، اور پھر وہ تحریک جو ہے وہ نتیجہ خیز ثابت ہو جاتی ہے اور ایک فریق اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اب وہ ماحول جو ہے وہ کب سازگار ہوتا ہے، خود بخود ہوتا ہے، کوئی کرتا ہے سازگار ہو جاتا ہے، وہ کب ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اس کا ٹائم فریم کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن کچھ مثالیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے پاکستان کی تاریخ سے ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایوب خان بڑے ایک ایسے جرنیل تھے، ایک ایسے ڈکٹیٹر تھے، ایک ایسے فیلڈ مارشل اور ایک ایسے آرمی چیف تھے کہ بظاہر ان کے سب کچھ کنٹرول میں تھا، بظاہر ہر چیز ان کے کنٹرول میں تھی، انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو لٹا لیا تھا، بڑے نئے نئے قانون نکالے تھے، سیاسی آوازیں دب گئی تھیں، فاطمہ جناح جیسے لوگ بھی انہوں نے بالکل کنٹرول کر لیے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اچانک سے فضا بدلی، اچانک سے طلباء سڑکوں پر آ گئے، اچانک سے ایوب خان کے خلاف نعرے لگنے لگے، اور ان کے ہی ادارے سے ایک اور صاحب اٹھے، یحییٰ خان صاحب، اور انہوں نے
کمان سنبھال لی۔ اس کے بعد بھٹو صاحب کو آپ دیکھ لیجئے، بھٹو صاحب الیکشن پہ الیکشن جیتتے جا رہے تھے، آخری الیکشن جو جیتے اس میں بھی انہوں نے جیت تو جانا ہی تھا، لیکن تھوڑی بہت دھاندلی کر کے 30-40 سیٹوں پر انہوں نے اپنے حق میں وہ سیٹیں کی 2/3 اکثریت کے شوق میں، ورنہ سادہ اکثریت تو ویسے بھی وہ حاصل کر لیتے، اتنے مقبول تو تھے، لیکن 2/3 اکثریت کے شوق میں انہوں نے ذرا اپنا جادو بھی چلایا، لیکن اچانک ان کی مقبولیت غیر مقبولیت میں تبدیل ہونے لگی۔ اچانک آن کی آن ان کے خلاف اتنے مظاہرے ہوئے کہ انہیں سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا یا کروا لیا گیا، اور اگر سٹیپ ڈاؤن نہ کرتے تو اپوزیشن کا مطالبہ تو وہ مان ہی گئے تھے ری الیکشن کا ان تمام سیٹوں پہ۔ تو بھٹو صاحب کے لیے بھی اچانک صورتحال تبدیل ہو گئی۔ پھر ضیاء الحق کا زمانہ آپ دیکھیں، ضیاء الحق لگتا تھا کہیں نہیں جائیں گے، بڑے مضبوط ہیں، امریکہ ساتھ ہے، عالمی طاقتیں ساتھ ہیں، لیکن پھر حالات اچانک بدل گئے۔ ضیاء الحق کے بارے میں میں نے کہیں پڑھا کہ اپنی موت سے چند دن پہلے ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹ تو تھی کہ اب ان کے لیے حالات بدل گئے ہیں، ان کو شاید مار دیا جائے۔ انہوں نے ایک تقریب ایوان صدر میں رکھی، باہر کہیں ہونی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کو ایوان صدر میں کیا جائے۔ ایوان صدر میں ہونے والی تقریب سے پہلے جب انتظامات ہو رہے تھے تو دوپہر میں دن میں وہ جا کر اس ہر درخت کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے اپنی سٹیج کی طرف، جہاں انہوں نے رات کو کھڑے ہو کر تقریر کرنی تھی، اس سٹیج کی طرف ہر درخت کے پیچھے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ اچھا یہاں اس درخت کے پیچھے چھپ کے بھی کوئی مجھے گولی مار سکتا ہے، اس درخت کے پیچھے بھی چھپ کے گولی مار سکتا ہے۔ تو اس چکر میں انہوں نے ایوان صدر کے کئی درخت کٹوا دیے تھے تاکہ کوئی اس کی اوٹ سے ان پر حملہ نہ کر سکے۔ تو حالات ایسے بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے باقی مثالیں بھی ہیں، جس میں پرویز مشرف صاحب بھی کتنے طاقتور تھے، لیکن اچانک ماحول بدل گیا، بے نظیر کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد پھر حالات بدل گئے، اس سے پہلے ہی بدلنا شروع ہو گئے تھے جب وہ وکلاء کی تحریک چلی اور ان کو پھر ایمرجنسی لگانا پڑی۔ تو پاکستان میں حالات جو ہیں وہ اچانک کسی ایک واقعے سے بدل جاتے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب کا تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ انتظار کر رہی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ جو نیپال میں ہوا، کوئی ایسی چیز جو سری لنکا میں ہوئی، کوئی ایسی چیز جو ہمارے اور ہمسایہ ممالک میں ہوئی، وہی چیز یہاں پر بھی ہوگی، اور جب بھی تبدیلی آئے گی اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا تو صحیح، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ فائدہ پاکستان تحریک انصاف اسے اٹھائے گی، لیکن یہ خود بخود ہوگا یا کوئی اس کو شیپ کرے گا؟ یہ خود بخود ہوگا تو کتنے عرصے میں ہوگا؟ یہ بہرحال ایک اہم سوال ہے۔ پی ٹی آئی اس لیے علیمہ خان صاحبہ کے سامنے نہیں نکل رہی، کے ساتھ نہیں نکل رہی، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جی یہ نظام تو خود بخود گر جائے گا، یہ نہیں چل سکتا، اس نے تو اب بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، اور پھر اس کرائسس کے اندر سے ایک اپرچونٹی نکلے گی، وہ پی ٹی آئی کے لیے ہوگی۔ تو ایسا بہت سارے لوگوں کے شاید ذہن میں ہے۔ اچھا، اب پی ٹی آئی جو ہے وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ نکل نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پاور ہے، اور شاید پی ٹی آئی کو خود اپنی طاقت کا احساس نہیں ہے کہ وہ کتنے طاقتور ہیں، لیکن بہرحال پی ٹی آئی ابھی بھی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقت ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا بھٹو کا میں ذکر کر رہا تھا، تو بھٹو صاحب کے زمانے میں جب تک کہ ان کا زوال شروع نہیں ہوا تھا، دو ہی سیاسی طاقتیں تھیں، ایک بھٹو صاحب پیپلز پارٹی اور دوسری اینٹی پیپلز پارٹی، یعنی ایک طاقت پیپلز پارٹی تھی اور ایک وہ طاقت تھی جو سارے پیپلز پارٹی کے خلاف تھے، وہ دوسری طاقت تھی، کوئی اتحادی نہیں تھا، کوئی سپورٹر نہیں تھا، پیپلز پارٹی اور باقی تمام ایک سائڈ پر۔ تو اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، اس وقت پی ٹی آئی ایک جماعت ہے اور اینٹی پی ٹی آئی ایک جماعت ہے، یعنی پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ایم کیو ایم، اے این پی، جماعت اسلامی، ساری جماعتیں، استحکام پاکستان پارٹی، کاف لیگ، ساری جماعتیں پی ٹی آئی کے خلاف ہیں۔ تو ایک پی ٹی آئی ہے اور ایک اینٹی پی ٹی آئی ہے، بس دو ہی جماعتیں ہیں، یا لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر پی ٹی آئی کے خلاف کھڑے ہیں، اور وہ چاہے کسی بھی پلیٹ فارم سے کھڑے ہوں۔ تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اتنی طاقتور ہے، مگر پی ٹی آئی اپنی طاقت سے بے خبر ہے۔ اب عمران خان کا مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان ابھی تک باہر کیوں نہیں آئے؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ایک وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے سرنگو نہیں کیا، ڈیل نہیں لی اس طرح سے جس طرح سے ہمیشہ پاکستان میں سیاستدان لیتے رہے ہیں، ورنہ عمران خان کے لیے اچھا بچہ بننے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں تھی۔ کہا گیا ہوگا عمران خان سے کہ دیکھیں پاکستان میں لوگ ضد کر جاتے ہیں جیسے آپ کر گئے، لیکن پھر بات مان بھی جاتے ہیں جیسے پاکستان میں لوگ مانتے رہے ہیں، جیسے بے نظیر بھٹو نے بھی بڑی لڑائی کی اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن آخر میں آ کے پرویز مشرف کے ساتھ ہاتھ ملائے۔ نواز شریف صاحب کی تو پوری سیاست ہی اس پہ بھری پڑی ہے
نواز شریف صاحب کی تو پوری جو پالیٹکس ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں، 1985 میں ضیاء الحق صاحب، جنرل جیلانی ان کو لے کر آتے ہیں، وزیر اعلیٰ لگاتے ہیں، اور پھر اسلم بیگ صاحب آتے ہیں تو آئی جی آئی بنتی ہے، حمید گل صاحب آئی جی آئی بناتے ہیں، تو اس آئی جی آئی کے پلیٹ فارم سے زور زبردستی کر کے نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ میں تو سچ مچ کا وزیر اعظم ہوں، پھر وہ فوج سے لڑائی کرتے ہیں، پھر فوج سے لڑائی کرتے ہیں تو 2 سال میں پھر صلح کر لیتے ہیں، پھر صلح کر کے پھر اقتدار میں آ جاتے ہیں، پھر جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر بھڑ جاتے ہیں پرویز مشرف کے ساتھ، پھر لڑائی کر لیتے ہیں، پھر لڑائی کر کے 10 سال کے لیے باہر جاتے ہیں، لیکن عالمی طاقتوں کو ملا کر پرویز مشرف ہی کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ جس مشرف کے ساتھ لڑائی کر کے گئے تھے اسی سے ڈیل بھی کر لیتے ہیں۔ پھر جنرل باجوہ کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں، جنرل باجوہ سے پہلے لڑ جاتے ہیں اور پھر اسی جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل کر کے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت بناتے ہیں اور بعد میں پھر جو ہے وہ 2024 میں بھی حکومت بنا لیتے ہیں۔ تو نواز شریف کا کریئر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے فوج کے ساتھ مل کر حکومت لیتے ہیں، پھر بھڑ جاتے ہیں اور اصولی بن جاتے ہیں، مجھے کیوں نکالا، ووٹ کو عزت دو، اصولی بن جاتے ہیں۔ لیکن وہ اصول پھر تھوڑے دن کے بعد سائڈ پہ اٹھا کے رکھتے ہیں اور اس میں سے اپنے لیے اپرچونٹی نکالتے ہیں۔ اب وہ جو اپرچونٹی نواز شریف نکالتے ہیں وہ عمران خان بھی نکال سکتا ہے۔ عمران خان کا مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان اس طرح سے ڈیل نہیں لے رہا جس طرح سے ہمیشہ باقی سیاستدانوں نے لی ہے، حالانکہ وہ ڈیل ہمیشہ سے ٹیبل پہ پڑی ہوتی ہے ہر سیاستدان کے لیے، کوئی لے لیتا کوئی نہیں لیتا۔ تو عمران خان صرف اس وجہ سے قید ہے۔ عمران خان وہ ڈیل جو نواز شریف نے قبول کی ہے سر جھکانے والی، وہ عمران خان بھی قبول کر سکتا تھا لیکن انہوں نے نہیں کی۔ تو یہ نواز شریف کی پوری ہسٹری جو ہے یہ بھری پڑی ہے۔ تو پھر اصول کیا ہیں؟ اصول کیا ہوئے؟ تو اصول وہی ہیں جو شہباز شریف صاحب نے فرمایا۔ انہوں نے کہا، شہباز شریف صاحب نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا 2018 کے الیکشن اگر ٹھیک تھے تو پھر 24 کے بھی ٹھیک ہے، یعنی اگر 24 کے تو پر اعتراض کرتے ہو تو پھر 18 کے بھی خراب تھے۔ حالانکہ آپ دیکھیے 2018 کے انتخابات میں نون لیگ سے پوچھیں، نظر میں پوچھتا ہوں، نون لیگ سے پوچھیں کہ حلقہ بتائیں جہاں پر آپ کے جیتے ہوئے امیدوار کو ہروا دیا گیا، بتائیں، نکالیں حلقے۔ پی ٹی آئی کے پاس تو ہے نا، پنڈی سے لے کر گجرات تک پوری پٹی ہے جہاں پر پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی اور ان کو ہروایا گیا۔ نون لیگ پنجاب میں کون سا الیکشن جیت چکی تھی، کون سا حلقہ جیت چکی تھی اور ان کو ہرا کے پی ٹی آئی کو جتوا دیا گیا؟ بتائیں، حلقوں کے نام بتائیں، نمبر بتائیں۔ دیکھیں 2018 کے الیکشن میں باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی کے لیے راہ ہموار کی بھی گئی تھی بھی، پھر بھی الیکشن ڈے پر کوئی مداخلت نہیں ہوئی۔ پورا جو نارووال ڈویژن ہے، پورا نارووال ضلع وہ پی ایم ایل اے نے جیت لیا، پورا گجرانوالا پی ایم ایل اے نے جیت لیا، اسی طرح سے اور بھی پنجاب کے کئی علاقے پی ایم ایل اے نے جیت لیے۔ تو اگر دھاندلی کرنی ہوتی تو پھر یہ سارے جگہوں سے بھی پی ٹی آئی کو جتوایا جاتا۔ تو پی ٹی آئی کو کہا جاتا ہے نا کہ جی 2018 کا الیکشن، بھئی اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ ضرور ہوئی تھی، لوگوں سے کہا گیا کہ جی پی ٹی آئی میں آ جائیں، الیکٹیبلز کو اس میں لایا گیا، شامل کیا گیا، الائنسز بنوائے گئے، سب کچھ ہوا، لیکن یہ نہیں ہوا تھا کہ فارم چھین کے بھاگ گئے، یہ نہیں ہوا تھا کہ ٹکٹ چھین کے بھاگ گئے، یہ نہیں ہوا تھا کہ رات کو الیکشن کے رزلٹس فارم 45 کو 47 میں کنورٹ کر دیا، یہ نہیں ہوا تھا۔ تو شہباز شریف صاحب جو کہتے ہیں نا 2018 کا الیکشن 2024 کے الیکشن میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نا شہباز شریف صاحب نے چیلنج کیا اور بھاگ گئے۔ پہلے کہا کہ 2018 سے شروع کریں، جب انہوں نے کہا پی ٹی آئی والوں نے کہ 2018 سے شروع کر لیں تو بھاگ گئے۔ اس کے بعد وہ ایک شعر ہے کہ شہر طلب کرے اگر تم سے علاج تیرگی، شہر طلب کرے اگر تم سے علاج تیرگی، صاحب اختیار ہو آگ لگا دیا کرو۔ دو کہیں آپ سے کہ جی یہ اس اندھیرے کا علاج کریں، یہ الیکشن کا آڈٹ کریں، صاحب اختیار ہو آگ لگا دیا کرو، بھئی تم صاحب اختیار ہو جو مرضی کرو۔ تو وہی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ کچھ گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔